السلام علیکم ناظرین، ہم نے کلندر کی پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ شفق اپنی ماں سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ عرفی جو بھی چیز لاتا ہے وہ عدن کے ہاتھ میں دیتا ہے اور ہر بات عدن سے ہی شیئر کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ساری فیملی بیٹھی چائے پی رہی ہے اور تایا جان کہتے ہیں کہ عدن آج تم نے چائے لیٹ کیوں کر دی؟ تو اتنے میں جوہی عدن پر الزام لگاتی ہے کہ جب ساری رات باتیں کرتی رہتی ہے عرفی سے تو ظاہر ہے چائے بھی لیٹ ہی آئے گی جب نیند ہی نہیں کھلے گی تو۔ اس بات پر شفق کو برا لگتا ہے اور وہ اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے عرفی بھی چلا جاتا ہے اور شفق کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جوہی کی باتوں پر یقین کر رہی ہو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر تبریز کو اس کی ماں فون کر کے کہتی ہے کہ تمہیں ہمارے لیے ٹائم نہیں ملتا لیکن تم اپنی بیوی سے ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو، جسے سن کر تبریز پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کب عدن سے ساری رات باتیں کی ہیں۔ اور اتنے میں جوہی اسے منع کرتی ہے کہ اماں بھائی کو کچھ مت بتاؤ، یہ سب تو میں نے ایک ڈرامے کے طور پر کہا تھا، یہ سچ نہیں ہے۔ عدن کچن میں ٹیبل کی صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ جوہی آ کر اس پر طنز کرتی ہے کہ تم جو صفائیاں کرتی رہتی ہو پہلے اپنے اندر کی صفائی کر لو، جتنی پاک باز بنتی ہو تم ایسی نہیں ہو اور تمہارا یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ اور یہاں پر تم مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتی۔ تو عدن اسے کہتی ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ اور میرا منہ نہیں کھلواؤ۔ جوہی عدن کو کہتی ہے کہ اب وہ اسے اس گھر سے نکال دے گی اور یہ سب کچھ پیچھے شفق بھی سن رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر عرفی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم سب کیا کہہ رہی ہو اسے۔ وہ عدن کو تھپڑ مارنا چاہتی ہے لیکن عرفی آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اب ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے اور ہمارے گھروں میں فساد مت ڈالو۔ جس پر روحی رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ مجھے عرفی نے یہاں سے جانے کو کہا ہے، کیا میں اب آپ کی بیٹی نہیں ہوں اور کیا میرا اس گھر پہ کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے عدن جی کے کہنے پر مجھے یہ سب کچھ کہا ہے۔ جس پر عرفی بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے عدن جی پر بہت گھناؤنا الزام لگایا اور شفق بھی اس بات کو سچ سمجھ رہی ہے۔ اس کے بعد عرفی اپنی بیوی شفق کو سمجھاتا ہے کہ وہ جو کچھ عرفی کی باتوں کو مان رہی ہے جوہی کی، وہ سب کچھ غلط ہے اور عدن جی بالکل بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ تم اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرو اور جوہی کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہ کیا کرو۔ جوہی جو ہے وہ ہمارے گھر میں فساد ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس پر شفق اسے سونے کو کہہ دیتی ہے اور لیکن وہ جوہی کی باتوں پر غور کر رہی ہوتی ہے کہ عرفی ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے اور وہ جا کر کچن میں عدن سے کہتی ہے کہ جب تک تم اس گھر میں ہو ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی، ہماری زندگیوں سے دور ہو جاؤ تاکہ ہم سب خوش رہیں۔ اور ڈانٹ پر جوہی رو رو کر سر پہ گھر اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ شفق کو بھی سر پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر سارے گھر کا بوجھ ڈالیں اور یہ بھی کام کرے، یہ عرفی کی بیوی ہے نا تو اسے بھی کوئی زیادہ مہارانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوکرانی عدن کے سامنے رو رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور اس کے شوہر کی ملازمت بھی چلی گئی ہے، ہو سکے تو وہ اس کی کچھ مدد کر دے۔ تو اس بات پر عدن پریشان ہو جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر عرفی آ جاتا ہے اور وہ رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہے، جس پر عرفی اسے کچھ پیسے دے دیتا ہے اور بیٹھ کر عدن کے ساتھ سبزی بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ عدن جی آپ کے سارے کام کرنا مجھ پر فرض ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ تو میرے دوہرے رشتے ہیں۔ اتنے میں شفق وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا ٹائم آپ یہیں پہ گزاریں گے اور عدن جی کے پاس بیٹھے رہیں گے؟ تو عدن انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ تو وہ اس پر طنز سے کہتی ہے کہ اب آپ کو پرمیشن مل چکی ہے، آپ کمرے میں چلیں۔ تبریز اور پوچھتا ہے عدن کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں مصروف رہتی ہو، آج کل تو تمہاری مزاج آسمان پر ہیں اور تمہارا فون بھی بزی جا رہا ہوتا ہے۔ جس پر عدن پریشان ہو جاتی ہے اور کہ میرا فون تو کہیں بھی بزی نہیں ہوتا جبکہ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی اور آپ مجھ پاک باز عورت پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرا موبائل کہیں پر مصروف ہوتا ہے۔ تبریز فون کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر سنبل آ جاتی ہے۔ سنبل تبریز سے غصہ ہوتی ہے کہ وہ اس اپنی بیوی سے بات کیوں کر رہا ہے جبکہ اس کی فیملی نے کہا تھا کہ تبریز کوئی بات نہیں کرے گا۔ جس پر تبریز اسے کہتا ہے کہ وہ اس طرح نہ کرے، اس کا بی پی لو ہو جائے۔ جوہی کا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ جوہی سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے لیکن وہ گھر میں کسی کو نہ پا کر خود ہی
گھر میں دیکھتے ہوئے جوہی کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر چلا جاتا ہے، جہاں جوہی اس لڑکے سے باتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کا شوہر جو ہے وہاں پر داخل ہو جاتا ہے اور وہ دونوں لڑکا اور جوہی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، جس پر جوہی ہکا بکا رہ جاتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے، جس پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا